حاضرین و حاضرات میں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پالیسی جو ہے اس گیدرنگ کی ڈٹرمنڈ ہراسمنٹ نہیں ہے. اینڈ دا فرسٹ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ، جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے، کہ ہم پورے آزاد رویوں اور خیال سے بیٹھیں. تجسس اور جستجو ایسا کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے کہ جس میں بظاہر قبولیت کم ہو، مگر اس میں ہر حال میں کچھ نہ کچھ حصے مزاج ضرور ہونے چاہیے. اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ جس شخص میں حصے مزاج نہیں، وہ خدا کی نہ طلب کر سکتا ہے، نہ تلاش کر سکتا ہے، نہ اسے پا سکتا ہے. جب انسان کو اپنی نفسی کیفیات اور واردات سے لڑنا پڑتا ہے تو اگر وہ کنجوس اور بخیل ہوگا، اگر وہ اپنے اوپر طنز نہیں کر سکے گا، اگر وہ اپنے اوپر نہیں ہنس سکے گا، تو وہ کبھی بھی منزل مراد تک نہیں پہنچتا. تو حضرائے کرم یہ بات دھیان میں رکھیے کہ دیر از نو کنجسشن ان دی ایٹماسفیئر. ایک ایبسولوٹ فریڈم ہے سوال کی، جواب کی. بس ایسے آپ خود خیال کیجئے کہ چونکہ دیر سو مینی پیپل، اتنے سارے لوگ ہیں، سب نے بات کرنی ہے، تو کوئی بحث جو ہے برائے بحث نہ ہو. میں بھی آپ سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. توقع ہے کہ ہم سب مل جل کر کچھ بہتر خیالات تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ضرور ہوگا. اس مجلس کا ایک بنیادی مقصد ملنا جلنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنی اور ایک دوسرے سے سیکھنا بھی تھا. اس کے ساتھ ساتھ عید کا بعد کی یہ پہلی میٹنگ تھی جس میں میرا خیال یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت سارے دوستوں سے مل بھی سکوں گا، عید کہہ سکوں گا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ خوشی کا بھی موقع جو ہے بغیر کسی ریلیجس انکوائری کے نہ جائے اور بغیر کسی لرننگ کے نہ جائے. میں یہ جو 4-5 صفحات پڑھ رہا ہوں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو عنوان ہم نے اپنے دوستوں کو دیا اور بھیجا وہ یہ تھا کہ اللہ ترجیح اول ہے. اب اس سے میری کیا مراد تھی یا میں اس پر کس طرح سے سوچتا ہوں، یہ میں آپ کو ضرور پیش کروں گا. میرے پاس انگریزی میں لکھا ہوا پیپر ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اسے پڑھ رہا ہوں، میں اس کا اردو ترجمہ کروں. میں نے بہت غور و خوض کے بعد، بہت سوچنے کے بعد یہ عنوان چنا. 50-60 سال پہلے یہ عنوان یہ ہے کہ تشکیل الہیات جدید، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ. 50-60 برس پہلے یہی عنوان ہمارے ایک بڑے معظم اور محترم فلاسفر نے منطقی اور فلسفیاتی دلائل کے ساتھ وحی کا اور خدا کا اثبات کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک نئے ذہن کی تشکیل کی کوشش کی. ایک پرانے مذہبی رسم و رواج سے ہٹ کر اس نے مذہب کو ایک اعلیٰ ترین فکری سطح پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی. ناقابل فہم ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ایک علمیت کے انداز نے علامہ کو بہت سارے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا. مگر ان 50-60 برسوں میں ایک بات ضرور واضح ہو گئی ہے کہ جو چیلنجز آج کے مسلمان کو درپیش ہیں وہ ان چیلنجز سے بڑے مختلف ہیں جو علامہ اقبال کو درپیش ہیں. آج کا چیلنج جو ہے فلسفیاتی اور علمی نہیں ہے، بلکہ سائنسز نے اتنی حیرت انگیز ترقی کی ہے، اتنی سرعت سے وہ انسانی قدیمی افکار کو اور یقین کو پامال کرتے ہوئے آگے بڑھی ہے کہ
ذہنی سپریمیسی اب اہم نہیں رہی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اب ذہنی ارتقاء یا ترقی اہم نہیں رہی. اس کے برعکس عملی اپروچ، عملی طرز عمل، طاقت کا تصور نئے تعصبات لے کے آیا ہے، نئی پسندیدگیاں لایا ہے، نئی ناپسندیدگیاں لایا ہے. آج کا مغربی ذہن، مغربی فکر زیادہ سے زیادہ اعداد و شمار پر مبنی ہے. وہ آپ کو کسی قسم کے اندرونی جذب و ایثار و احساس سے بالکل محروم کر دیتی ہے. وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معروضی دنیا میں، آبجیکٹو دنیا میں آپ کے احساسات اہم نہیں ہیں، بلکہ سائنسز نے بالآخر انسانی رخ کو، ڈائمینشن اور ڈائریکشن کو اتنی تیزی سے تبدیل کر دیا ہے کہ آج بڑی مشکل سے کوئی ایسا انسان نظر آتا ہے کہ جس کی توجہ اور تلاش خالصتاً علمی ہو یا خدا. پریشانی، اینگزائٹیز، نیروسس، سائیکوسس، ہزاروں نفسیاتی اور ما بعد النفسیاتی عوارض نے انسان کی زندگی کو ایک غیر روحانی وجود میں بدل کے رکھ دیا ہے. آج ہم اتنے جدید، خوفناک اور سرعت سے پھیلتے ہوئے حملے کا سائنسی ایجاد میں، دریافت میں، جس کا پیرافرنیلیا ہم تک 5 اسٹار ہوٹلز، لگزوریس پولز، بوتیکس، سپرسونک جیٹس، ایٹمز، نیورونز، اینٹی میٹر کی صورت میں ملتا ہے. یہ اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا زمانہ اب ہمیں اتنا وقت بھی نہیں دیتا کہ ہم سوچ سکیں، ہم رک سکیں، یا ہم اقبال کے تشکیل الہیات جدید پر لیکچر ہی پڑھ سکیں. حضرات محترم، میں نے اس زمانے میں جو نظریاتی طور پر اسلام کو 2 بڑے مسائل درپیش تھے ان کا تجزیہ کیا. میرے نزدیک پہلا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان مجموعی طور پر اور اسلامی ذہن خصوصی طور پر مغرب کی احساس کمتری کا شکار ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ مذہب میں یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادی ترجیحات جو مذہب نے متعین کی تھی ان سے بالکل غافل ہو چکے. بنیادی ترجیح مذہب کی کیا تھی یہ میں آگے انشاءاللہ تعالی آپ سے بیان کروں. اس کے برعکس ہمارے پاس ایک اور موڈ ہے جسے ہم سیکولر مسلم کہتے ہیں. وہ مغربی دریافت و ایجاد ترقی اس کے تمدن سے اس درجہ معروف ہے کہ اس کے تمام تر تجسس جو ہے مغرب کی ایجاد کردہ، دریافت کردہ اور عطا کردہ خیالات کی تحقیق و جستجو میں گزرتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ اسلام آج کے زمانے کے لیے ایک پسماندہ، بہت پرانا اور ختم شدہ نظریہ ہے. وہ یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ چونکہ نظریہ طاقت کے تحت تمام تر طاقت جو ہے یہ مغرب کو نصیب ہے، تمام تر معاشرتی اور سیاسی توازن ان کے حق میں ہے، اس لیے وہ اپنے طور پر اس بے مزہ مذہبی اپروچ کو
اور بے وجہ مذہبی تنظیمات کو دل ہی دل میں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ مذہب میں کوئی جدت نہیں. اس کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نفاست نہیں. اس کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے وہ سیکولر مسلمان کنونس ہو. وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا، اسلام پہ چلنا ترقی کے منافی. وہ سمجھتا ہے کہ مذہب، تعصب، شدت پسندی اور کہیں کہیں مکمل حماقت کا نام. اس کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر مذہب ریوائو ہو گیا تو یہ تمام تمدن کے لیے جو اس وقت موجود ہے اس کے لیے تباہ کن ہوگا. وہ پوری کنوکشن کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی مذہبی اپروچ کو کامیاب نہ ہونے دے. اس کے برعکس اس کا خیال یہ ہے کہ مغربی تصور حیات اسے اجازت نامہ دیتا ہے، اسے ایسی فراغت دیتا ہے، اسے ایسے مواقع دیتا ہے کہ جو اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہے. وہ اس کا کلچر ہے، وہ اس کو اتنی جگہ ضرور دیتا ہے جہاں وہ جدید نظریات سے نہ صرف متعارف ہو سکے بلکہ ان کے ساتھ اس کی زندگی سہولت کے ساتھ گزر سکے. سیکولر مسلمان اظہار مذہب میں شرمندگی کا اظہار ضرور کرتا ہے. سیکولر مسلمان اپنے آپ کو ایک پکا مسلمان کہتے ہوئے شرماتا ہے. وہ اپنے آپ سے بھی شرماتا ہے، اسلام سے بھی شرماتا ہے. اور جو کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے اور جو یہ واضح طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس مذہب سے بیزار ہیں، وہ کچھ بزدلی بھی ایک خاصہ ہے انسانوں کا. وہ دوسری طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ انارکی آف تھاٹ کریٹ کر کے، تصوراتی بحران کریٹ کر کے مذہب کی اساس پر ایسے حملے کرتے ہیں جس سے بہت سارے درمیانے علم کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واقعی مذہب کوئی قابل قبول نظریہ نہیں. اب دوسری طرف آئیے، دوسری طرف ہمارا اسکالسٹک ریلیجنسٹ ہے، مذہبی عالم ہے جو ایک لگے بندے اصولوں پر، ایک اندھا دھند تقلید پر، جس کو مذہب بھی میراث میں ملا ہے اور معلومات بھی میراث میں ملی ہیں، خواہ وہ 14ویں اور 15ویں صدی کی کیوں نہ. وہ سینکڑوں سالوں سے ایک اندھے اعتقاد پہ قائم ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اس کے پاس کوئی سوال نہیں. وہ اختیار اور سوال سے خالی مذہب کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے کہ جو اس نے آثار قدیمہ کے طور پر، آباء و اجداد کی میراث کے طور پہ سینے سے ہر قیمت پہ لگائے رکھی ہے. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. وہ آدھا پڑھا لکھا ہے، آدھا کلچر ہے اور ترقی کا تو نام ہی نہیں ہے. اس کے اندر ایسی تیبوت ہیں، ایسی قیام پذیر نظریات ہیں، وہ اتنا فکس ہے اپنے اندر کہ اس کے اکثر آرگومنٹ جو ہیں مقابلے میں، جنرل ڈسکشن میں، کمپیٹیٹو آرگومنٹیشن میں محض ضد اور بورڈم کریٹ کرتے ہیں. کوئی درستگی خیال اور کوئی شگفتگی اظہار پیدا نہیں کرتے. ریلیجن، ہمارا مذہب، آج بھی فرقہ، خیال، نسل اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انتہائی بدتر ترجیحات کے
मिक्स अप का शिकार है। हमें पता ही नहीं कि मजहब किस लिए है, क्यों है। हमारी बुनियादी कमिटमेंट जो है मजहब के साथ जीरो है ही नहीं। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर मजहब एक पिरामिड होता, अहराम की तरह होता, तो मेरा ख्याल ये है कि आज कोई ऐसा नहीं है कि जो इस मेरा पिरामिड की टॉप पर, अहराम की टॉप पर ये कह सके कि मैं खुदा को जानता हूं, मैं उसे महसूस करता हूं, मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। जो कोई भी इस्लाम को इसलिए भी ज्वाइन करता है कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, उसकी हमसायगी हासिल करे, उसके ख्याल में डूबे और ख्याल में लज़्ज़त विसाल भी हो, वो बिलाखिर इस जिद्दोजहद में मुनाफिकाना इबहाम और इंतहाई गैर मुबहम और गैर वाज़ेह तसव्वुफ के नजरियात पे बात खत्म करें। मैं यहाँ एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा हूँ और वो बहुत ही चंदे महदूद ऐसे लोग कि जो इस तलाश में निकले कम इल्मी की वजह से या हवास पे पूरी तरह गिरफ्त ना होने की वजह से वो तलज़्ज़ुज़ और जज्ब में डूब गए और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता न मिला। ऐसे मजदूब जो ना अपने लिए कोई तलकीन खास रखते थे और ना उनके लिए जो कोई उनके करीब होता। एक जनरल कम्युनिटी के लिए और इल्मी एहसास के लिए वो मजदूब बिल्कुल बेकार है। चूंकि उनके पास अपने जज्बों की वजाहत के लिए कुछ कहने को नहीं होता था, तो जो लोग उनको मिलने और उनसे कुछ सीखने जाते थे, बजाय वजाहत के मजीद पुरस्रार दास्तानों के सरापे घर के वापस आ जाते। हजरात, मेरा ख्याल ये है कि आज का जमाना पिछले जमानों से कुछ मुख्तलिफ है। आज का जमाना और इसका मौजू खुद खुदा है। आजकल मॉडर्न सोसाइटी में मजहब एक जाती इंटरेस्ट की तरह है, एक कम से कम तर तवज्जो तलब मसला है और पुराने रस्म रिवाज का एक सेट। हमारी ये आदत हो गई है कि जो हम में से खुदा का इनकार करते हैं बगैर किसी दलील, बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी तजस्सुस और बगैर किसी फीलिंग के करते। Just because they have to speak against God, so they speak against God. ज्यादातर डिफेंस जो है आज का खुदा का नहीं होता। ज्यादातर जो आजकल का मुस्लिम डिफेंस है वो सिर्फ इस्लाम एज ए इंस्टीट्यूशन का डिफेंस है, इस्लाम एज ए सेट ऑफ रिचुअल का डिफेंस है, इस्लाम एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन जस्टिस का डिफेंस है, खुदा का नहीं। Nobody is interested to defend God. They are only interested to defend a system which exists like all other systems in the society. इस्लाम अब खुदा से आजाद एक मकतबे ख्याल बन चुका है, जिसमें नॉमिनल हेड के तौर पे तो जरूर खुदा का नाम इस्तेमाल होता है, मगर ज़हनी तजस्सुस और तलाश की इंतहा इस पूरे मजहब में खुदा नहीं, खुद मजहब है।
بدقسمتی سے آج کے سارے چیلنجز، آج کے سارے مسائل جو ہیں، جو ایک ہائر مابعد الطبیعتی سطح پہ موجود ہیں، وہ خدا کو ہی سرے سے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ دور حاضر کے وہ فلسفی جن کے نام کے ساتھ 20ویں صدی منسوب ہے، یا وہ لاجیکل پازیٹیوزم جیسے رسل ہے، آئر ہے، وٹکانسٹائن ہے، انہوں نے بھرپور لادینیت کا دفاع کرتے ہوئے سرے سے ہی مذہب کو نان سینس قرار دیا ہے۔ مگر یہ نان سینس کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ان کا یہ تصور ہے کہ چونکہ برسوں سے، صدیوں سے خدا کے بارے میں کوئی اعداد و شمار موجود نہیں ہے، اس لیے خدا موجود نہیں ہے۔ جب ہر چیز ہی معروضی ہو رہی ہو، ہر چیز ہی اعداد و شمار کو بڑھ رہی ہو، تو پھر خدا کے لیے بھی اعداد و شمار ہونے چاہیے، کیونکہ نسل انسان کے دامن ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جو خدا کو لیڈ کرتا ہو، اس لیے گاڈ از ناٹ۔ جواب یہ دیا جائے، یورپ کا بہترین دماغ اعتراض کا، مذہب کا بدترین دماغ جواب دے رہا ہوتا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ ڈیفنس پراپر نہیں ہے، اسلام کا ڈیفنس پراپر نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ ترین انسٹیٹیوشن سے نکل کر اعلیٰ ترین منطق و فلسفہ کے رول کے ساتھ، اچھی اور بہت بہتر آرگومنٹس کے ساتھ اعتراض کرنے والا ایک مؤثر اعتراض کر رہا ہو، اور جواب دینے والا زید و رنا کی بنیاد پر انکار کر رہا ہو، اور اس کا ڈیفنس بھی اتنا ویلڈ نہیں ہوتا جو کسی بھی پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی کو متاثر کر سکے۔ اگر اسے رسل اعتراض کر رہا تو یہاں سے مولوی کرم دین صاحب جواب دے رہا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کے ساتھ یہ بدقسمتی ہوئی کہ چونکہ وہ میٹرک پاس نہیں کر سکے، تو ماں باپ نے انہیں قرآن حفظ کرایا اور سوچا کہ چلو مذہب کی بنیاد پہ مسجد میں 2 روٹیاں کھا سکتے۔ سوال و جواب کی یہ بوجھ، یہ فاصلہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو بنیادی طور پر ایک مکمل نظام حیات کرتے، صبح و شام ہم لوگوں نے مذہب کے بارے میں بڑے بڑے دعوے سنے اور کیے، اسلام بہترین نظام حیات، اسلام بہترین نظام عدل، اسلام بہترین نظام اخلاق، اسلام بہترین نظام حکومت۔ کیا بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بہترین نظام عدل و انصاف و حکومت اور علم مل جل کر بھی ایک ایسا مسلمان پیدا کرنے سے قاصر ہے جس کو تمام مسلمان بندہ خدا کہتے ہیں۔ کرائسس نیا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی نیا نہیں، ایسے بڑے مراحل سے اسلام گزرا، کبھی اس کو باطنیہ اور کرامتہ سے رنج پہنچا، کبھی اس کو معتزلہ نے چھیدا، کبھی ماتریدیہ اور اشاعرہ نے اس پہ ظلم کیے، مگر ہر زمانے میں اسلام نے بھی اپنے دامن سے کبھی جنید بغداد پیدا کر لیا، کبھی گیلان کا عبد القادر پیدا کر لیا، کبھی علی بن عثمان حجویری جیسا انٹلیکچوئل پیدا کر لیا۔ اس جنگ میں وہ ہارے، یہ جیتے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک پوری صدی سے مسلمان اس پیرامڈ کی ٹاپ کو دیکھ رہا، اس پیرامڈ کی ٹاپ کو دیکھ رہا کہ کاش کوئی ایسا خدا شناس اس کی ٹاپ پر آئے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں دلیل بھی ملے، جذبہ بھی ملے اور ہمت و آرزو خداوند بھی ملے، جیسے علامہ نے بہت ہی خوبصورت شعر میں کہا کہ در دشت جنون من
جبریل ضرور سہ دے کہ میرے تلاش و جنوں کے صحرا میں جبریل ایک معمولی سا شکار ہے، یزداں بے کمنداور ہے ہمت مردان۔ اگر اپنے آپ کو عاقل و بالغ اور متجسس سمجھتے ہو تو پھر سیدھی کمند اللہ پہ پھینک کے دیکھو، نیچے کیا جانا؟ اگر آپ کے لیے ہی یہ کائنات اور جہان اور زمانہ ہے تو پھر اپنے خالق پہ کمند پھینک کے دیکھو۔ بڑی ایک ڈرا بیک جو ہمارے سسٹم آف تھاٹ میں آئی کہ تمام کا تمام علمی اور ذہنی تجسس میتھڈ کی وضاحت میں صرف ہو رہا ہے، تمام کا تمام ذہنی تجسس میتھڈ کی وضاحت میں صرف ہو رہا ہے، اور جب یہ خدا کے چیپٹر تک پہنچتا ہے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی وضاحت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اعتقاد کی بنیادی اساس کو کیوں نہیں کسی دلیل پہ قائم کر سکتے، جبکہ وہ رب کریم جو اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے، حکمت کل کہتا ہے، کتاب میں ایک بات بڑی وضاحت سے لکھتا ہے کہ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، جو اندھا دھند اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے سختی اور سکور سے کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ ہے، میرے نزدیک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو سمن بکم الذین لا یعقلون، جو اندھے اور بہرے ہیں، گونگے ہیں، سنتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اور عقل نہیں رکھتے۔ اب ایسے رب کو اگر آپ بلائنڈ فیتھ سے سلجھائیں گے اس کی گتھیاں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بذات خود بڑے وینم سے آئے گا آپ کو شکست دینے کے لیے۔ اللہ پر جو 3 بنیادی بیانات ہیں وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ان پہ غور کیجیے گا اور مجھے صرف ایک بات بتائیے گا کہ ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کیسے بنا؟ فرمایا know thyself and you shall know thy God، اپنے آپ کو جانو آپ خدا کو جان لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول ہر زمانے میں لوگوں کے سامنے رہا، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا۔ اور سب سے بڑھ کر ایک فیصلہ کن بات کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا جس کو اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ ایک فیکٹ تو ضرور اسٹیبلش ہوتا ہے کہ خدا کا علم جو ہے آپ کی ذات کے علم سے فروغ پاتا ہے۔ آپ کی ذات کا علم ہی وہ دروازہ ہے کہ جس میں سے گزر کر آپ حقیقت کے کبریٰ کے شناسا ہوتے ہیں۔ مگر یہ کام جو ہے کسی ان پڑھ کا نہیں، یہ کام جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سوچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین عقل کے متوازن اپروچ کی وجہ سے کہ جو اپنے جبلی بے اعتدالی کو گرو کر، میں دوبارہ اب پر واضح کر دوں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان اپنی جبلی بے اعتدالی سے نہیں گزرتا، جب تک وہ اپنے امبیلنسز کو بیلنس نہیں کرتا اور وہ اس بیلنس تک نہیں پہنچتا جو خدا کی شناسائی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی اس مشہور قول کا ترجمہ ہے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ اگر ایک انسان اپنے بنیادی احساس کم کری، پرائیڈ، آنر، اپنے تجسسات، مال و دولت کو ترجیحات بناتا چلا جائے گا
تو وہ کبھی بھی ان ترجیحات سے گزر کر ترجیح اول تک نہیں پہنچ سکتے. زندگی بھر گزر جائے گی لشکر ترجیحات کے فروغ میں، کمتر ترجیحات کی تلاش اور جستجو میں اس کی ساری عمر گزر جائے، اور وہ کبھی بھی علم و دانش، عقل، زندگی اور مرتبہ کی ترجیح اول تک نہیں پہنچ سکتا. جب یہ بیلنس آتا ہے تو یقیناً خدا کے علم کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب ایک انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اپنا خوب اچھی طرح تحلیل نفسی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، تو انسانی انسٹنکٹ ہی جگہ چھوڑتی ہے. وہی اپنے نعم البدل کے طور پر خداوند کی اعلیٰ ترین کوالٹی کا مظہر ہوتی ہے. جب انسان اپنے غصے کو ترک کرتا ہے تو خداوند کریم کی صفت حلیمی تک پہنچ جاتا ہے. جب انسان اپنی نفرت کو کم کرتا ہے اور بیلنس کرتا ہے تو پروردگار عالم کی صفات رحمت تک پہنچ جاتا ہے. سیدنا علی بن عثمان حجویری نے فرمایا کہ فنا فی اللہ کی تعریف یہ ہے کہ تو انسانی صفات سے گزر جائے اور اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کرے. مگر یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ بہت غور و فکر کا کام ہے. سب سے پہلا تجسس جو کسی انسان کو ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ تمام عمر اپنے سیلف پر مروت اور محبت کی نظر رکھے گا تو وہ کبھی بھی اپنے سیلف کو پیمائش اور تنبیہ نہیں کر سکے. یہ ضروری ہے کہ اس بات کے جاننے کے لیے خدا کا وہ قانون اپنایا جائے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو خدا کے خلاف کھڑا ہونے سے ڈرا، جو خدا کے خلاف جنگ کرنے سے بچا، اس نے اپنی خواہش، اپنے نفس کی مخالفت کی. ایک سمپتھیٹک سیلف، ایک ہمدرد سیلف جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو معتبر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی اچھائی کی بنیاد پر پرکھتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کی آگہی حاصل نہیں کر سکتا. کہا جاتا ہے کہ انسانی عقل 3 حصوں میں بٹتی. اس کا پہلا حصہ جسے انسٹنکٹ کہتے ہیں، جبلت، وہ انسان اور جانور میں یکساں ہے. تمام انسان اور تمام زندگی کو بنیادی طور پر ایک جبلت پر جمع کیا گیا ہے. جیسے پروردگار نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہم نے تمام جانوں کو بخل جان پہ جمع کیا. اسی کا ترجمہ دی موسٹ ماڈرن anthropologists and the scientists would translate it as the instinct of survival، کہ تمام زندگیوں کو، تمام وجود کو اور ہر وہ چیز، وہ جانور ہے، انسان ہے، اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی جبلت ہے وہ حصہ بقا ہے. اس کے بعد انسان پیدائش کے مراحل سے گزرتا ہوا، تعلیم حاصل کرتا ہوا، ایسی باتیں ایکوائر کرتا ہوا جو اس کی شخصیت کو موضوع اور متناسب بظاہر کرتی ہیں، وہ ایک درجہ علمی تک پہنچتا ہے جس کو آپ انٹلیکچول علم کہتے ہیں. ایک ایسا علم جو شواہد پہ مبنی ہو،